کا تو نہیں کام آ سکتے میرے، ان کی سفارش کچھ بھی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ بے شک میں اس وقت البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں ایمان لایا تمہارے پروردگار پر، بس سنو تم میری بات۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22، 23 اور 24، 25 اور 23ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب نجار آدمی جو ان 3 رسولوں کے بعد انطاکیہ والوں کے پاس شہر کے دور کے کنارے سے آئے تھے ان کی خیر خواہی کے لیے، اور پچھلی آیات میں گزرا کہ انہوں نے آ کر کے اپنی قوم کو 2 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ لوگ بغیر کسی اجرت مزدوری، بغیر کسی طمع لالچ کے بے لوث تمہیں تمہارے فائدے کی بات بتلا رہے ہیں، لہذا ان کی بات مانو۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ خود ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے ان کی بات مان لو۔ اب ان آیات مقدسہ میں اس نے بظاہر اپنے آپ کو خطاب کیا، لیکن یہ واعظ نصیحت کے مؤثر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سنانا ان کو ہو لیکن بظاہر خطاب اپنے آپ کو کیا جائے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب مطلب یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا معبود برحق ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف پیدا نہیں کیا، دوبارہ تم نے لوٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے، معاملہ بھی اس سے ہونا ہے، حساب کتاب بھی اسی کو دینا ہے۔ تو اس لیے پھر اس ذات کو چھوڑ کر کے میں اوروں کو معبود بنا لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن اوروں کو میں معبود بناؤں گا ان کا حال یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ پکڑ لے تو وہ مجھے سفارش سے چھڑا نہیں سکتے، اگر مجھے اللہ پکڑ لے تو وہ اپنی قدرت اور طاقت سے خدا کی گرفت سے مجھے بچا نہیں سکتے۔ تو پھر میں کم عقل ہوں کہ اس ذات کو چھوڑ کر کے ان کی بات مانوں اور ان کی اتباع کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں ان ساری چیزوں کو جاننے سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ان غیر خدا معبودان باطلہ میں سے کسی کی بھی بات مان لوں، اس کی اتباع کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود بخود گمراہی اختیار کر رہا ہوں۔ باقی یہ بات سن لو کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا، علل اعلان کہہ رہے ہیں، سن لو میری بات کو، آمنت بربکم فاسمعوا، اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو، علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ میرا یقین، میرا ایمان، میرا عقیدہ اسی اللہ کی ذات پر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس نے اپنی یہ بات فرمائی تو اس وقت قوم نے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ آخری بات جو حدیث پاک میں آتی ہے جو اس کے منہ سے نکلی، اس نے یہ کہا، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت۔ آخری جملہ میں، اور حدیث پاک میں اس کے قتل کا نقشہ کھینچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا بے دردی سے ان کو قتل کیا، توہین امیز انداز سے قتل کیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو پہلے 3 اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ شہید کر دیا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو آج ہم لوگ یہ دیکھیں قوم کے اندر حق سننے کی طاقت نہیں رہی۔ آج قوم یہ چاہتی ہے، سوچتی ہے، خصوصاً جتنے اوپر لیول پہ چلے جائیں، اچھا ہمارا جو مشن ہے اس کے سامنے رکاوٹ فلانی آواز ہے، لہٰذا وہ آواز نہ رہے، وہ زبان نہ رہے، وہ سوچ نہ رہے۔ جو ہماری سوچ ہمارے پروگرام کے سامنے جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں یہ مولوی رکاوٹ ہیں، لہٰذا ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اب جیسے ان کا کوئی گناہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ حق کہہ رہے تھے، سچ کہہ رہے تھے،
لیکن ان کا وجود دنیا نے برداشت نہیں کیا، تو بالکل ایسے ہی اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ اب بظاہر یہ کٹ گیا، بظاہر یہ شہید ہو گیا، ذبح ہو گیا، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ شکست کھا گیا؟ یہ آج بھی کامیاب ہے، اس کے تذکرے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم ذیشان طریقے سے کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ جو ان کو مارنے والے تھے وہ شکست کھا گئے۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ بظاہر کٹ گئے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، کلیجہ نکالا گیا ہے، کلیجے کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، منہ میں چبایا گیا ہے کلیجے کو، گلے میں ہار بنا کے ڈالا ہے، لیکن کیا وہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا؟ وہ کامیاب ہوا۔ اس لیے اگر میری گردن حق میں کٹ گئی ہے تو میں کامیاب ہوں، کبھی میری شکست نہیں ہے۔ ہاں میں جھک گیا ہوں، اپنا مشن چھوڑ دیا ہے، پروگرام چھوڑ دیا ہے، پھر میں ناکام ہوں۔ کربلا والوں کو اگر دیکھیں تو کربلا والے کٹ گئے ہیں بظاہر، بظاہر ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، بظاہر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں اور وہ فتح یاب ہوئے ہیں، اپنے مقصد میں کامران ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی بندہ کائنات کا نہیں کہہ سکتا کہ شکست کھا گئے۔ اس لیے شکست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ گردن کٹ گئی ہے، شکست اس چیز کا نام ہے کہ باطل کے سامنے گردن جھک گئی ہے۔ تو فرمایا وما لیا، کیا ہو گیا مجھے؟ حبیب نجار اس بندے کا نام تھا، جو شہر کے دور کے کنارے سے آیا اور ایمان والا تھا، اور اس نے آ کر کے اپنی قوم کو سمجھایا وما لیا، کیا ہو گیا مجھے؟ لا اعبد، کہ نہ عبادت کروں میں، الذی فطرنی، اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم اگر میری مخالفت کرو، ان رسولوں کی مخالفت کرو، نہ مانو، تو پھر بھی تمہیں واپس لوٹ کے آنا وہی ہے، معاملہ اللہ ہی کے ساتھ ہونا ہے۔ اَأَتَّخِذُ، کیا بنا لوں میں، من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، آلہۃ، اوروں کو معبود، اور جن کو میں معبود بناؤں اللہ کے علاوہ، ان کا اور اللہ کا معاملہ یہ ہے، اِن یُرِدْ لِلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، اگر یہ رحمان ذات فیصلہ کر لے میرے بارے میں کسی بھی ضر کا، نقصان کا، تکلیف کا، دکھ کا، مصیبت کا، تو ان دوسروں کا حال یہ ہے، لا تغن عنی شفاعتہم، نہیں فائدہ دے سکتی مجھے ان کی سفارش، شیئن، کچھ بھی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی سفارش اللہ کے مقابلے میں نہیں چل سکتی، ولا ینقذون، اور نہ یہ مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکتے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اب اس کے باوجود بھی کہ رحمان اتنی طاقت والی ذات ہے، وہ پکڑ لے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایک قصیدہ بریلوی لوگ کبھی پڑھا کرتے تھے، محمد کے پینا خدا کے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں جا کوئی نہیں سکتا، اٹھے چک دی جاہے ادا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں جاوے محمد، اٹھا چک دی جاہے الاوے محمد۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بنا لیتے، جو بھی منہ میں آیا بنایا جا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کچھ، اس کے بالکل الٹ، حدیث و قرآن کے بالکل الٹ، لیکن بیٹھی ہوتی ہے قوم سبحان اللہ الحمدللہ، وہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے کہا جا رہا ہے۔ سید القوم جو حال ہوتے ہیں، جس وقت علم نہیں رہے گا، تو میں نے اگلے دن حدیث سنائی بخاری شریف میں آتی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر لوگ جہلوں کو اپنا دینی رہنما بنا دیں، وہ فتوے دیں گے، ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو فرمایا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو ان کی سفارش مجھے فائدہ دے سکتی ہے، اور نہ یہ اللہ کی گرفت سے مجھے چھڑا سکتے ہیں، اور وہ رحمان ذات ہے۔ اگر میں اب بھی رحمان کو چھوڑ کے ان کمزوروں کے پیچھے لگ جاؤں، تمہاری بات مان کے ان کو معبود بنا لوں، انی اذن، پکی بات ہے کہ اس وقت میں لفی ضلال مبین، کھلا گمراہی میں چلا جاؤں گا، پھر میری گمراہی میں کوئی شک و شبہ
نہیں ہوگا اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، لہذا سن لو، انی آمن، میں ایمان لے آیا، اکیلا ہے، ساری قوم الٹ بے اور طرف ہے، لیکن حق والا ہے، ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہا ہے، انی آمن، میں ایمان لایا ہوں بے ربکم، جو میرا پروردگار ہے وہی تمہارا پروردگار ہے، مانو یا نہ مانو، کھاتے اسی کی ہو، سانس اسی کا دیا ہوا لے رہے ہو، جسم اسی کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہو، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن اللہ کے بغیر کسی کو کسی اور نے کچھ دیا نہیں ہے، دیا سب کو اللہ نے ہے، نام تم پیرے دیتا رکھ لو تب بھی، اللہ دیتا رکھ لو تب بھی، دیا اللہ نے ہے، دیا پیروں نے نہیں ہے، نام بے شک تم پیرے دیتا رکھ کے اپنے دل کو بہلاتے رہو۔ فاسمعوا، خوب اچھی طرح سے سن لو، یہ جو پچھلا جملہ ینقذون، اس کے بھی نون کے نیچے زیر ہے، اور یہاں فاسمعوا اس کے بھی نون کے نیچے زیر ہے، ان دونوں جہاں بھی نون کے نیچے زیر آتی ہے، اصل میں اس زیر کے بعد نون کے بعد آگے یا ہوتی ہے، وہ یا وقف کی وجہ سے گرائی جاتی ہے، لا ینقذونی فاسمعونی، مجھے وہ نہیں چھڑا سکتے، میری بات اچھی طرح سے کان کھول کے سن۔ اور آج کے جو دن آج کل ہیں یہ والے دن، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ذات، یہ یہی بتلا رہے ہیں، ساری دنیا اور طرف تھی، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایمان کے ترانے گا رہا تھا، آپ کے جگے میں اٹھا کے پھینک رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام توحید کے ترانے گا رہا تھا۔ ان کے واقعے میں یہ لکھا ہے قصص القرآن کے اندر اور قصص الانبیاء کے اندر کہ جب آگ میں بالکل ڈالنے لگے اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ بارش کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ ساتھ ہے، اور آ کر کے کہنے لگے ہم حاضر ہیں، کوئی ہمارے لیے ضرورت، میں جبرائیل ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے، یہ ہوا کا فرشتہ ہے، ابھی ہوا چلائے، ان کا اتباع کیا، ان کا یہ ایندھن کیا، اس کو ایسے ذرے کی طرح اڑا کے پھینکیں کہ نام و نشان نہ رہے، یہ بارش کا فرشتہ ساتھ ہے، آپ اشارہ کریں ابھی بارش برسے، ان کا اتباع سارے کا سارا ابھی ختم ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے، خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے خود آئے ہیں، فرمایا محتاج ہوں پر تمہارا نہیں، محتاج ضرور ہوں، بے نیاز نہیں ہوں، سمجھ تو بے نیاز وہ ایک ہی ذات ہے، لیکن تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اچھا بھی اللہ سے دعا تو کر لے، ہم اللہ سے جا کے کہیں، فرمایا دعا تب کروں جب وہ نہ جانتا، دعا تو تب کروں میں اللہ سے کہوں کہ جب وہ میرے حال کو نہ جانتا ہو۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ میرے اس حال کو میرے سے بھی زیادہ جانتا ہے، پھر میں کیوں کہوں؟ اگر وہ اسی حال میں راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کو ہی پسند کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بندہ سوچ نہیں سکتا، ایک عورت ذات ہے، اس کے ساتھ صرف دودھ پیتا ایک بچہ ہے، جنگل بیابان ہے، قرآن کہہ رہا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ تھی جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے آبادی نظر نہیں آتی، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہے آبادی نظر نہیں آتی، اتنے جنگل کے اندر خامد چھوڑ کے جا رہا ہے، صرف اتنا پوچھتی ہیں کسی خطا کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، غلطی ہو گئی ہے، ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے منہ سے نہیں بولا، اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے، تو عورت اتنی مطمئن ہو گئی، فرمایا اگر اس کا حکم ہے تو ہمیں اطمینان ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا آج ہمارا بھی یہ حال ہو سکتا ہے جو ہم نیک نمازی بنے پھرتے ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، کیا اس کا 1000واں حصہ بھی ہمارا یقین ہے؟ اللہ کی ذات پر ایک عورت ذات ہے، اور عورت ذات بھی آپ نے پیچھے سنا کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ تو حضرت سارہ ہیں، جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حضرت حاجرہ، یہ تو راستے میں جو حضرت سارہ کو لونڈی کے طور پہ گفٹ دیا گیا ہے،
وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، آپ نے آزاد کر کے اس سے نکاح کیا اسی سفر کے دوران۔ یہ وہ عورت ہے، لونڈی آزاد ہوئی ہے، لیکن یقین کتنا پختہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان کا اندازہ تو لگاؤ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ شیطان جا رہا ہے۔ وہ ہاجرہ کیا کر رہی ہے؟ کتنے عرصے کے بعد اللہ سے مانگ مانگ کے اکلوتا بیٹا ملا ہے۔ بتایا آپ کو ابراہیم کہاں جا لے کے جا رہے تیرے بیٹے کو؟ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو 3 دفعہ شیطان کو دھتکار دیا کہ اگر میرے اللہ کے حکم سے وہ لے کے جا رہا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں۔ جیسے ہماری آج کی ماں بہن اپنے بچے کو کسی فنکشن میں، خاص پروگرام میں بھیجنے کے لیے تیار کر کے بھیجتی ہے، حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے ایسے تیار کر کے بھیجا۔ یہ ایمان ہے، یہ میری ماؤں کے لیے، میری بہنوں کے لیے یہ آئیڈیل عورت ہے کہ یوں اپنا ایمان بناؤ۔ نوجوانوں کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت آئیڈیل ہے، اور مردوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یہ آئیڈیل ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، کتنے سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، آوازیں بھی ان کی گونج رہی ہیں، فضائل اور مناقب بھی بیان ہو رہے ہیں، اور ان سارے اعمال کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہے۔ اس لیے یہ ایمان کی دولت ہے۔ اس حبیب نجار نے بھی یوں اعلان کیا، یہ دن جو آج کل کے ہیں، یہ دن ہمیں اپنے ایمان کی قوت بنانے کا درس دیتے ہیں۔ یہ ہمارا دین اسلام رسموں کا دین نہیں ہے، بس قربانی کی عید آئی، رسم تھی، پوری ہو کے چلی گئی۔ ایک سال میں ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی